سورہ فاتحہ شریف مل کر جی سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین الہی ہمارے صدور اور قلوب کو روشن اور منور فرما دے، ہمارے افکار کو بلیدگی عطا فرما، نیات میں حسن رکھ اور دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت سے ہمکنار فرما، ذلت اور خواری سے محفوظ فرما، حوادثات زمانہ سے محفوظ و مامون فرما، ہمارے قلوب اور اجسام اور اشعار اور دموم میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشوف پیدا فرما، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل نسبت اور اسی پر خاتمہ بالایمان عطا فرمانا، قبر میں آپ کی پہچان، حشر میں آپ کی شفاعت اور آپ کے قدموں کے نیچے معشور فرمانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین خیر الرازقین خالق الاولین والآخرین محب رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین مگر بہنیں اکرم الاکرمین پھیلا کے بھائیوں کے لیے محبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الحادثین المہدیین وصحبہ غر المیامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے جتنے ایمان آلے ہو، اللہ بھی یہی کم پہ کرتا ہے تو فرشتے بھی، تساں پیشانہ رو نار رلو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیں درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا من اختارہ اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا من خیرہ اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی من انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلى آلہ الاطہار وصحبہ کبار۔ تھی جس کے مقدر میں تھی گدائی تیرے در کی
رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی یہ آرزو سماوات تیری ذات کا صدقہ۔ اور یہ اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، وقت ضائع نہیں میں کرتا ہوں، بالکل فوراً تقریر شروع کر دیتا ہوں، تمہید تے تاخیر کے پیچھے رہ جاندیاں گلاں۔ اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں عشق کے اس میدان میں، حضور کے عشق کے میدان میں، اور اپنے اپنے انداز سے اس نے حضور کی شان بیان کی ہے۔ کسی نے کہہ دیا سماوات آپ کا صدقہ ہے، کسی نے اردین کہہ دیا ہے۔ سچی پکی بات یہ ہے، اور یہ بھی قطرہ ہے، سچی پکی بات یہ ہے اور یہ بھی قطرہ ہے، سمندر ابھی باقی ہے، سمندر ابھی باقی ہے۔ یہ ارض و سماوات چیز کیا ہے؟ انبیاء ہیں تو وہ بھی صدقہ سرکار کا ہے، رسل ہیں تو وہ بھی صدقہ سرکار کا ہے، اجسام و ارواح ہے تو تشدد مصطفیٰ کا ہے، قلم ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، لو ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ کی کرسی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اس کا عرش ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جنت ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ کائنات کی ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق جاری ہوتا ہے وہ ہر شے مصطفیٰ کی تلی کا صدقہ ہے۔ سارے بولو جی، ہاتھ کھڑا کر کے لبیک کا نعرہ مارو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، اور زور دار لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ دوسری کوئی شے نہیں ہے، دوسری کوئی چیز نہیں، صدقہ سب سرکار کا، سرکار اول ہے، سرکار آخر ہے، سرکار ظاہر ہے، سرکار باطن ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، محب بھی مصطفیٰ، محبوب بھی مصطفیٰ، عاشق بھی مصطفیٰ، معشوق بھی مصطفیٰ، علم بھی مصطفیٰ، معلوم بھی مصطفیٰ، راہ بھی مصطفیٰ، منزل بھی مصطفیٰ۔ ایک ہستی ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں، ایک ہستی، اور وہ ہے اللہ کی ہستی، جس کے سوا ہر ایک کے مالک کا نام محمد رسول اللہ۔ یہی گل اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے نا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ملک خاص کبریا ہو، ملک خاص، یہ ملک MILK والا نہیں ہے، یہ میم لام کاف، ملک ملکیت، کیا چیز ہے؟ ہاں جسے ملکیت کہتے ہیں، ملک خاص۔ حضور اللہ ہر ایک کا مالک ہے، اللہ اے بولو بولو مجھو، اللہ او ان سے کعبے دا بھی مالک ہے، بیت المقدس دا بھی مالک ہے، 1.25 لاکھ نبیوں دا بھی مالک ہے، رسولوں دا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، ہر ایک مملوک اللہ کی عام مملوک ہے، ایک خاص مملوک ہے، اس کا نام محمد عربی ہے۔ مملوک ہونے میں بھی آپ خاص ہیں، جب دماغ میرے مملوک ہونے میں بھی آپ، مخلوق ہونے میں بھی آپ، یہ تھوڑا جا بولو گے، مملوک ہونے میں بھی آپ، قبلہ ذرا بولنا پڑے گا، گلنا بڑیاں کرنی ہیں تھوڑے نال میں، بالکل ہم پہلے تو کہیں جاتے نہیں، جو جائیں تو بغیر سائیں کا عشق دیے آتے نہیں۔ دوسری بات مجھے کوئی آتی نہیں ہے، نہ میں جاننا چاہتا ہوں،
نہ میں نے کبھی کی نہ میں کرنا چاہتا ہوں. گل ساری سرکار دو دیے نہ چار دیے گل ساری اے آر دیے نہ پار دیے گل ساری اے گل میری نہیں. لو لا کلمہ خلقت الافلاق اے گل میری نہیں اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری. دوسری کوئی بات نہیں. یہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے جب فوت ہوں گے نا, جب قبر میں جائیں گے. ابھی جو پریشان ہے نا نہیں بولتے, مر کے دیکھو ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ گے. برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئے گی جتنی تسی ٹھنڈے ہو جاؤ گے. حیران رہ جاؤ گے یہ کیا ہو گیا. جس کا نام زمین کے اوپر اسی کا نام زمین کے اندر ہے. اور جب آخری سوال کا جواب تساں دینا ہے حضور نو پہچان کے تو تمہارے فرشتے کہیں گے انظر الى مقعدک من النار. اگر ویکھ تھا تو جہنم کے قابل اور تیرا ٹھکانہ جہنم تھا, پر ابھی ابھی جو تو نے صورت محمدیہ کو پہچانا ہے قد ابتلک اللہ بہی من الجنہ, اللہ نے مصطفیٰ کی گال کے صدقے میں تجھے جنتی کر دیا ہے. پھر تجھے کہنا پڑے گا گل ساری. پھر ہاتھ رکھ کے بولو گل ساری. دوسری اس لیے میں بات کوئی نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں سرکار اول, سرکار آخر. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مل کے خاص کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو. یہ دیکھو اعلیٰ حضرت ہیں, ادنا حضرت کو کیا سمجھ آئیں گے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں اعلیٰ ہو, باپ اعلیٰ ہو, پیر اعلیٰ ہو, نسبت اعلیٰ ہو, پیر استاذ اعلیٰ ہو. حلالی ماں حلالی, باپ حلالی, پیر حلالی, نسبت اونچی شانوں میں تب جا کر سمجھ میں آتا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے. اس سے نیچے سمجھ نہیں آ سکتا. مل کے ہاں سے کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو عقل عالم سے ورا ہو. عقل عالم, لم نہیں, کھرپاں لم جدے وچ آون اونوں لم آ دے. عقل عالم سے ورا ہو. عقل میں آتی ہے یہ بات, بولو یہ عقل میں آتی ہے کہ خدا ہو کر, خدا ہو کر. اللہ کی قسم قرآن کدی عاشق بن کے پڑھو نا, خشک ملا بن کے نہ پڑھو. خشک ملا کچھ اور دیکھتا ہے اور بلال کریم کا عشق سینے میں لیے ہوئے دیکھنے والا کچھ اور. پترا اکھ تے ہوندی ہے بندے دی پر ویکھن دے رنگ بکھرے نے. ابو جہل دیکھے تو کچھ اور دیکھتا ہے, صدیق اکبر دیکھے تو کچھ اور. اکھاں دعاں دیاں متھیاں نال ہیں, پر چنانچہ عشق دل وچ رکھ کے تم دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا عقل عالم سے ورا. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے. خدا ہو کے وہ کہتا ہے تیری ابواللہ دی قسم. ایک قرآن کدے عاشق ہو کے پڑھو نا, اللہ دی قسم عشق دا قصہ ہے. وہ کسی نے مجنو, حضرت رضی اللہ تعالیٰ, پریشانی تو کوئی نہیں, حضرت مجنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن کیا ہے, انہاں کہا عشق دیاں قصیاں دا نام قرآن ہے. اگو اس بندے نے کہا بھائی تم یہاں بھی عشق لے آئے ہو. انہیں کہا میں نہیں لے آیا. پڑھ واللیل, پڑھ والدحا, پڑھ والشفتین, پڑھ علم نشرح لک صدرک. اے یار دیاں ظلماں تے گلاں تے ہوٹھاں دا تذکرہ کرنا. آنکھو سبحان اللہ. اے عقل میں آتی ہے بات, عقل میں بالکل نہیں یہ آتی بات. ورائے عقل ہے سرکار. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے عقل عالم سے ورا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, کوئی کیا
یہ جتنے علماء گزرے ہیں، بما اعلیٰ حضرت کے، بما عبد الرحمن جامی کے، بما شہاب الدین خواجی کے، بما بزدوی کے، بما سرخسی کے، بما حضرت ابو حنیفہ کے، بما حضرت امام مالک کے، بما حضرت امام احمد بن حنبل کے، یہ جتنے ائمہ گزرے ہیں، جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے فقراء گزرے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، جتنے مصنفین گزرے ہیں، اور جیڑا لفظ لائی جاندے ہو لینا تے لائی جاؤ. اس دنیا میں جس نے بھی مصطفیٰ کی تعریف کی ہے اس نے قطرہ بھی بیان نہیں کیا، سمندر ابھی چھپا ہوا ہے. کوئی بات سمجھ آئیے؟ حضرت امام قسطلانی اور حضرت علامہ مولا علی قاری امام المحدثین فرماتے ہیں اجتماع فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کمال الصفات ما لا یحیط بہ حد ولا یحصرہ عد. یہ جڑے بڑے مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں یہ جان رہے ہیں میں نے کیا کیا اور کیا پڑھا. ما لا یحیط بہ حد ولا یحصرہ عد. عین اگلا پہلا ہاں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے ذات مصطفیٰ میں وہ کمال جمع کیے. اگر کوئی ایسے چل کر دیکھنا چاہے کہ کہاں تک ہے تو یہ زندگی ختم کر بیٹھے گا، حد کمالات مصطفیٰ کی نظر نہیں آئے گی. اور اگر کوئی گننا شروع کر دے 1 2 3 4 ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب، ایک وقت آئے گا گنتی ختم ہو جائے گی، کمالات مصطفیٰ ابھی بھی جاری ہو. تو جو کچھ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھ دیا کیا یہ کمال ہے؟ نا قطرہ بھی نہیں. چلے ہو اساں تو گلاں سنیاں ہوئی نہیں نا، تو تاں اسی کہنے ہو بلے ہو بلے اوے سرکار تو وجہ بھی یہ گلاں تھلے ہو تھلے. سرکار آگے وہ خدا کے بندے خود سوچ جو میرا جمال حق ہو. حضور نے فرمایا انا میرا تو جمال الحق، I am mirror of face of God. میں اللہ کے چہرے کا شیشہ ہوں. یہ معنی سمجھتے ہو کی ہے؟ اللہ کے حسن و جمال کا شیشہ. معراج کی رات کو جب لوٹے تھے حتیم کے اندر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر پوچھا تھا دیکھا آپ نے اللہ کو؟ ہاں دیکھا ہوں. حضور تو پھر میں یہ نہیں پوچھتا رب کیسا ہے، پر اتنا بتا دوں اس کا حسن و جمال کیسا ہے. یہ نہیں کہتا مجھے ملاؤ رب سے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے. تو آگے سے جواب دیا یا ابا بکر انظر الی من رانی فقد رآک. ابو بکر مجھے دیکھ، جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے حق دیکھ لیا. اس کی حقیقت کون بیان کرے؟ اس کی حقیقت کون بیان کرے؟ کلیجے کے ٹکڑوں والا حضرت نے تو زور مارا، حق نہیں ادا ہوا. دھیان رکھے کہ کئی سنگی میرے سورے نو رگڑا لگ جائے، رگڑا تھوڑا ہی ہے. ایک جگہ پر میں تقریر کر رہا تھا لاہور میں، اپنا ہی ہمارا لم جبوجی کا سننی، تو اس کو زوم تھا میں توتی اکثر بنتا ہوں نا، تو انہیں کیا کوئی گنڈیریاں بیچنا لا گے. تو ہمیں بخاری پوری حفظ ہے، جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو ہم اس طرح بخاری پڑھتے ہیں. وہ مولوی صاحب میں کہنے لگا، میں نے کہا کل نبی حضور نے سوالی نے. وہ مولوی صاحب اٹھ کے میرے کان وچ کہنے لگے نا نبی دی تو ہی نے. میں نے ایسے کر کے دیکھا، میں کہا ملا کیا کہ 8 سال مدرسے دی دال کھا کے تو تینوں سمجھ نہیں آئی زکات چوکھی کھا بیٹھا ہے. اگر تو صدقہ نہ کھادا ہوئے تو تینوں معلوم ہوندا کائنات پوری میں مصطفیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور وہ بھی تجھے شرم نہیں آتی، تو سنی کہلاتا ہے اور کہہ رہا ہے توہین انبیاء کی. او بس کر، کائنات کا ہر فرد محتاج مصطفیٰ. حضرت آدم بھی محتاج مصطفیٰ ہیں، حضرت ابراہیم بھی محتاج مصطفیٰ ہیں، حضرت نوح بھی محتاج مصطفیٰ ہیں. 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کے بچنے کا سبب ذات مصطفیٰ. ایک باری پھر سن لو،
یہی سبب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتور پر گئے، کوتور پر قبلہ غریب نواز سیدی صاحب کوتور پر پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، دسو موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ تو کہنے لگے ڈنڈا ہے، بکریاں بھی چاردا ہوں، ادھے ٹیک بھی لا لینا، پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ بڑے پھر خوش ہوئے، اللہ ہو کے انہیں میرے نال اتنی گلاں کیتیاں، اللہ نو کیڑا نہیں پتا میرے ہاتھ وچ کی سی، جاندا تے ایسی نہ کی ہے، پھر بھی گل ذرا کرنے واسطے گل چاہیے ہوندی، گل کرنے کے لیے بھی کوئی گل چاہیے۔ اللہ کو پتا ہے میرے ہاتھ میں کیا، اللہ میرے نال اتنی محبت کرتا ہے، دس موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کیے؟ میں پھر کہوں کیا ڈنڈا؟ پھر اللہ نے فرمایا دل کی کردا ہے؟ میں آکھیا میں بکریاں چراندا ہاں تے پتے بھی بکریاں واسطے جھاڑدا ہاں، اتوقع علیہ کدی کدی ٹیک بھی لا لیندا۔ اے دل میں خیال آیا تو کوتور سے مڑے نیچے اترنے کے لیے، تے ایک دل میں خیال آیا یہ ہو جا جنا کوئی ہوے گا جے دن اللہ اینج گلاں کرے، مگر بہنیں پھر بھی جھولیاں پھیلا یہ ہو جا جنا بھی کوئی ہوئے گا جے دن اللہ اینج دیاں گلاں کرے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا تو آیا کہاں سے؟ 100 گز رسا سرے تے گڈ، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ خیال پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اگوں انہوں توڑن والا بھی اللہ ہے، یہ دھیان رکھنا۔ چلو یہ اگاں پرا وعدت الوجودی چ میں نہ نکل جاں کرے زیادہ، میرے کلیجے کے ٹکڑوں انہوں نے جب یہ پلٹے وہ آواز آئی مالک الملک کی، کف یا موسیٰ، ایک خیال آیا میرے نال دا بھی کوئی ہوئے گا، آواز آئی کف یا موسیٰ احمدنی اذ مننت علیک ما کلامی و ایک بالایمان باحمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یصدقہ ومن لم یشتق الیہ من جمیع المرسلین ام ہو اسمہ من النبوہ وکانت سناتہ ملوکتن الیہ۔ فرمایا سن موسیٰ کیا خیال کیا ہے، تیرے نال دا اور کوئی نہیں، سن تجھ سے جو ہم نے ہم کلامی کی ہے یہ بھی صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، جو نبوتیں بانٹی ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور جو جنت بنائی ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، تمہیں جو جنتی کیا ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا عشق اور ان کا شوق کسی رسول میں بھی نہ ہوتا تو اس کا نام نبوت اور رسالت سے کاٹ کر میں اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دیتا۔ اب سمجھ میں آئی ہے کہ گل ساری، ایک باری پھر بولو گل ساری۔ مولانا مجھے کہنے لگے یہ کیا کہہ دیا، میں کہا تجھے سمجھے ہی نہیں، اجے پتر تو اعلیٰ حضرت کو پڑھے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سنیں، مغز ہو تم، مغز ہو اور پوست اور باہر کے دوست۔ بھائی یہ صرف علماء سمجھے گا، سمجھا میں تو انہوں بھی لینا ہے انشاءاللہ۔ مغز ہو تم، اخروٹ دیکھا ہے تکے انہوں کیا دیو اپنی زبان ہے، اخروٹ ہی ہے، بادام اخروٹ، بادام دی لے لو مثال یا اخروٹ دی لے لو، او دا باہر جڑا چھلکا ہے انہوں کیا دیں پوسٹ، کیا دیں وچ جڑا ہوندے انہوں کیا دیں، اور اچھا بولو، اچھا بولو، نہیں ہے اور اچھا سن رہا ہوں، دیکھو میں کوئی ڈورا تو کوئی نہ، پھر بھی میں سن رہا کوئی گل ہے نا، یہ جڑا باہر ہے انہوں کیا دیں، وہ مغز کتھے، مغز اندر ہے، مغز کے ساتھ میم ہے، میم اندر ہے، کیا کر دے ہو او بیلیا ہوش کر، مغز اندر ہے پوسٹ باہر میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبی پوسٹ ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے سورہ؟ 1.25 لاکھ نبی کیا ہیں؟ وہ مغز ہو تم اور پوسٹ اور ہیں باہر کے دوست۔ یا رسول اللہ 1.25 لاکھ پوسٹ ہیں، مغز تم ہو، اندر کی خبر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مغز ہو تم اور پوسٹ اور ہیں باہر کے دوست۔
توجہ ہم یہ توہین نہیں کر رہے. اور ایک گل دسو جی سارے جی رحیم یار خان والے, اگر یہاں پر کوئی بندہ ڈی ایچ ایک بیٹھا ہوا ہو, کون بیٹھا ہو پولیس میں, اور ادھر سارے کم از کم 400 بندہ پولیس والا بیٹھے ہوئے, تو میں مڑ کے آخا یہ ڈی ایچ جی صاحب ہے, یہ ڈی ایچ جی صاحب ہے, یہ ادھر پولیس والے میں ایک بندہ اٹھ کے آ کے ساری توہین کر رہے ہو. نہ ایمانداری نال دسو جڑا ڈی ایچ جی انہوں ڈی ایچ جی آخنا چاہیے کہ نہیں, وہ منہ چ بولو بیلیو, تو باقیاں دی توہین ہے. انسپیکٹر آ کے مینوں کیوں نہیں ڈی ایچ جی کیا ہے, وہ انسپیکٹر صاحب ایس ایچ او صاحب آرام نال بیٹھو, آپ ایس ایچ او ڈی ایچ جی ہے. اور سارے نبیوں پر سلام ہو, پر جس کے سبب رب نے کائنات کیا وہ آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ کسی اور کی توہین نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. مغز ہو تم اور پوست اور ہیں باہر کے دوست, پھر لوٹو. اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرما رہے ہیں, یہ بھی وہی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں عقل عالم سے ورا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو. سب سے اول بھی سب سے ابتدا ہو انتہا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے 1.25 لاکھ نبی, پاک کرنے کو وضو تھے, تم نماز جاں فضا اور تھے تمہاری ہی خبر سب, تم مؤخر مبتدا ہو. اے صرف سروینہ بھی سمجھے ہیں, کبھی کبھی مبتدا اور مقدم بھی ہوتا ہے نا یارا, مؤخر بھی ہوتا ہے نا, خبر مقدم بھی ہوتی ہے نا. تھے تمہاری خبر سب, تم مؤخر مبتدا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا. کوئی نہیں جانتا کہ مصطفیٰ کیا ہیں, بس اتنی بات ہے کہ علت العلل آپ ہیں, حقیقت الحقائق آپ ہیں, اصل الاصول آپ ہیں, مرکز و محور آپ ہیں, خلیفہ مطلق آپ ہیں, نائب اکبر آپ ہیں, الممد لکل موجود آپ ہیں, اللہ رب العالمین کی حبیب لبیب مطلوب مقصود معشوق. اور اگر آپ کی محبت نہ ہو تو ایمان کا نشان بھی اینج کر کے دسو, نشان بھی کچھ نہیں ہے. آپ ہی مقصود ہے, آپ ہی. اور یہ باقی جتنے بھی ہیں ہم سب کے قائل ہیں, اہل بیت کے قائل ہیں. میں تو ویسے ہی اہل بیت کی محبت کا پسا ہوا بندہ ہوں. اہل بیت کے بھی ہم قائل ہیں, تو صحابہ کے بھی ہم قائل ہیں, پر تھے ہیں سارے تو پھیلی. اے علماء نو پوچھ لو, یہ میں غلط کرا ہے تو میری گلا میرا کھوٹ دے لو. 1.25 لاکھ نبی تو رسول تو پیغمبر تو جنت تو قلم تو لو تو عرش تو فرش تو اجاب سبا تو سب کچھ, یہ سب تو پھیلی. کیا اچھا بولو, اے مثال کے طور تو پھیلی کسے کہتے ہیں. مثلا میں اگر یہاں سٹیج پر بیٹھوں اور میرے ساتھ ایک بندہ آیا ہوا ہو, وہ بھی سٹیج پر آ کر برابر بیٹھ جائے, تو بیٹھا تو وہ بھی سٹیج پر ہی ہے, مگر ہے تو پھیلی جی, انہوں آپ کو تقریر کر لے گا. اچھا بولو, تو وہ میرے ساتھ جو ہے وہ تو پھیلی ہے, اصل تقریر تو میری ہے. یہ ہے تو پھیلی اور اصل کی بات. پترو پوری کائنات تو پھیلی ہے, اور اصل جو ہستی ہے جس کے تو پھیل ہے وہ محمد عربی. اور پورے مجمع سے میری بنتی ہے, درخواست ہے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بولو, یا آئی ہے تو تب بھی بولو, کہ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو حضور کے صدقے میں نہ ہو. سیدہ زہرا پاک حضور کے صدقے میں بولو, حسنین کریمین, مولا علی, صدیق اکبر پاک, عمر و عثمان پاک, تمام صحابہ, سارے نبی, اے کعبہ شریف, اے مدینہ شریف, اے سب کچھ حضور کے توفیل ہے, حضور کے صدقے میں. قسم ہے توانو ہن سچی بولے ہے تو اچھا بولے ہے, اے دسو حضور کے دے صدقے وچ. بھائی دیکھیں قبلہ, ہر ایک کی شان ہوتی ہے. چلو کسی کی ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کی استاذ کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کی کس کی وجہ. مثلا حسنین کریمین کو لے لو تو آپ کہیں گے نا بار بار کہ ان کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ کا دودھ پیا. یہ تھوڑا رتبہ ہے,
توبہ 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 یہ تو لفظاں وچ بیان ہی نہ کر سکتے ہو کہ ان کا دودھ پیا لگتے جگرے مصطفیٰ بیٹوں کی شان ماں اور باپ سے ہے. حد ہو گئی قبلہ سیدی صاحب. سرکار کے باپ کا نام عبداللہ, ماں کا آمنہ ہے. ہر ایک بیٹے کی شان ماں باپ سے ہے, یہاں ماں باپ کی شان بیٹے سے ہے. ہر ایک کی شان سرکار سے ہے. مطلب نکلا مقصود سرکار ہے. ہاتھ تیرا کے بولو مقصود کون ہے؟ ایک بار لڑ کر کے بولو کون ہے؟ سرکار مقصود ہے, باقی تو پھیلی ہیں. باقی کیا ہے؟ محبوب ہیں. محبوب, مگر وہ محبوب تو پھیل میں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا اور محبوب ہیں پر سبھی یکساں تو نہیں. اور محبوب یوں تو محبوب الہ بھی ہے, یوں تو محبوب سبحان بھی ہے, یوں تو مولا علی بھی محبوب ہے. وہ حدیث شریف موجود ہے, چنڈا کلون دیاں گا جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دا محبوب ہے. اور بیلیا اور محبوب ہیں پر سبھی یکساں تو نہیں. یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. محبوب ہیں پر سارے طفیل میں ایک ہستی ہے جو کسی کے طفیل میں محبوب نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے خدا کی مطلوب اور مقصود. اور اونچا بولے اور مقصود اور مقصود سرکار ہے. مقصود کون ہے؟ بتا پوری دنیا کا مقصود کیا ہے؟ اللہ. پوری دنیا کا مقصود کیا ہے نا کہ کوئی نہیں اللہ. نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, سروردی ہوں, قادری ہوں, کیوں سیدھی پاک, سارے کا مقصود کون ہے؟ یہ کسی کدو اللہ نے بھی پوچھو تیرا کی مقصود ہے؟ ہر ایک کا مقصود خدا ہے, خدا کا مقصود مصطفیٰ ہے. وہ خود فرماتا ہے یا محمد کلو اخذ یطلب ردائی. اے حبیب پیارے, یہ ساری کائنات علیہ اللہ راضی ہو راضی ہو راضی ہو. اناطلب ردا کا محبوب یہ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. تیرا رب یہ چاہتا ہے تو راضی ہو جائے. بلکہ اجے بھی گلاں میں تھوڑی ہیں تو تواڈے ذہن دے مطابق کریں گل تے جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی لکھی توبہ توبہ توبہ. یہ دے تو ہی اگے کدی اجازت ہوئے سنا دیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اللہ رضا چاہتا ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت کے شعر ہے نا اس حدیث کے ترجمے میں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 18, جلد نمبر 14, جلد نمبر 23. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے ایک روایت لائی ہے کڑ کڑا کے دیتے. آپ فرماتے ہیں مولا علی کے ابو جان جناب ابی طالب. مولا علی کے ابو جان جناب ابی طالب. نا انہاں دا بہت ادب نہ لیا کرو, اگرچہ مختلف فی مسئلہ ہے لیکن یاد رکھنا یار دے ہاتھ میں جڑا ڈنڈا ہوئے ادب او دا بھی لازم ہے. یہ دھیان سے رکھنا. وہ فرماتے ہیں مولا علی کے ابو جان کو ہو گیا فالج. بھائی رحیم یار خان کی اس دھرتی پر بیٹھے ہوئے غیرت مندوں, حضور کے عاشقوں, اگر تم نے دل سے یہ حدیث شریف سنی نا تو موت آ کر تمہاری روح لے جائے تو لے جائے, عشق رسول نہیں لے جا سکتا. پر شرط یہ ہے وہ توجہ تمہاری پوری ہوئے. میں تمہیں پھر نہیں آکھنا سبحان اللہ کو, تو آپ آکھنی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ پوری ہو. وہ مولا علی کے ابو جان کو فالج ہو گیا تو اینج پہ ہوئے منجے تھے. اچھا اینج حال نہ سکتا. یہ پنجابی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اب میری پنجابی تھوڑی کمزور ہے, معافی دینا میں. وہ میں 5-7 زبانہ مکس کر جانا نا, وہ تھوڑی اگر نہ کوئی گل سمجھ آئے مجھے معاف کر دیں. اچھا اینج لمے پہ ہو جناب منجے تھے, اینج نے گردن نہیں موڑ سکتے, اتنا شدید فالج ہے, گردن موڑ کے دیکھ نہیں سکتے. انگوٹھے نو ہلا, اچھا بولو, گردن نہیں موڑ سکتے, اینج لمے پہ ہوئے جناب ابو طالب. اور
صرف آنکھیں جھپکتی ہیں، کان سنتے ہیں اور صرف زبان سے بول سکتے ہیں، گردن پھیرے بغیر. یہ کنڈیشن ہے ان کی. حضور پاک کو اطلاع ہوئی، حضور پاک تشریف لے آئے. اس پہ جس کی مرضی سبحان اللہ کہے، جس کی مرضی نہ سبحان اللہ تو اس لیے کہنی چاہیے کہ کلیجے کے ٹکڑوں اگر میں یہ کہوں کہ آج رات کو فلاں صاحب کی خواب میں سائیں آویں گے تو وہ بندہ 6 فٹ اچھلے گا، او میرے نال تو کوئی نہیں، تیری خواب ہی جا جان، تیرے نال تو کوئی نہیں، انہوں نے گھر ٹر جان، انہوں نے گھر حضور تشریف لے گئے. ادھر بڑے بڑے کافر بھی بیٹھے ہوئے سن. ظاہری بات ہے وہ بہت بڑے سردار تھے، اور سارے بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک جا کے کول بہ گئے تو وہ نا جناب ابی طالب پہلے تو چپ رہے. حضور نے پوچھا کئی فتح جدو کا یا عمی، چاچا کی حال ہے ول نے؟ تو گردن تو وہ موڑ نہیں تھے سکتے. انہوں نے لمحہ پیاں انہیں عرض کی تھی. انہیں آ گیا بھتیجے حالت یہ ہے گردن مڑ نہیں سکتی، جے مڑتی تو تیرے چہرے کو ضرور دیکھتا. زبان سے بول سکتا ہوں، آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، کان سے سر سن سکتا ہوں، یہ انگوٹھا بھی ہاتھ کا حرکت نہیں کرتا. اگر ہاتھ میں کچھ جنبش ہوتی تو پہلی تمنا یہ تھی کہ تیرا ہاتھ میں لے کر بوسا لوں. اچھا چاچا پھر بس درد سے، کرب سے، تکلیف سے کرا رہا ہوں. حضور چپ ہو گئے، وہ بھی چپ ہو گئے. چھٹ گزری لکھن والے جنے دا نا آلہ حضرت بریلوی. یہ دھیان رکھنا، یہ دھیان رکھنا. چھٹ گزری نا تے جناب ابی طالب نے فرمایا بھتیجے. حضور نے فرمایا جی چاچا. وہ تم کہتے ہوتے ہو نا تمہارا ایک رب ہے، وہ جسے اللہ کہتے ہو، ادعو اللہ یشفینی، انہوں آکھنا مینوں ٹھیک کر دے. کوئی گل سمجھ آئی؟ سبحان اللہ ہلکی ہلکی کہی جو وجہ تو سبحان اللہ آگے کہنے دا ویلا آن والا ہے. انہاں فرمایا بھئی ادعو اللہ، انہوں آکھنا اپنے اللہ نو این یشفینی، آکھو تساں، آکھو شفا مینوں دے وے. یہ تو جناب ابو طالب دا عقیدہ ہے ہی ہے نا بھئی یہ آکھن تے وہ دے دن. اچھا حضور نے بھی اگوں یہ گل نہیں کی تھی چاچا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، میری سندا تے ہے مندا بھی ہے، مگر اتھے سندا ہے جتھے کسی کلمہ پڑھے آؤگے تو چاچا یہ تو گل تو بن جائے گی، لیکن پہلے انج ہے پہ تانوں کلمہ پڑھنا چاہیے تو پھر میں آکھوں گا، پھر وہ سنے گا. کوئی سمجھ آئی؟ اگلی بھی گئی ہے. چاچا میری سندا تو ہے لیکن جی میں آکھاں ابو بکر واسطے پھر تو سن جا سی، علی واسطے آکھاں تاں بھی من جائے گا، تیرے واسطے آکھاں تو نہیں سننی کو نہیں، انہیں آکھنا ہے پہلے کلمہ پڑھا پھر دعا. یہ حضور نے نہیں آکھیا، تاں نہیں آکھیا گل کلمے دی تے نہیں نا. چن مکھنوں اے میرے جملے ہضم کرنے بھی بڑے اوکھے نے. بھئی گل کلمے دی نہیں، ایتھے دنیا ہضم کرنے اوکھے نے، قیامت والے دڑے سوکھے نے. کیونکہ قیامت والے دڑے جی گل کلمے دی ہوندی نا پترو تو اساں پہلے جنت وچ نہ وڑ دے. لا الہ پڑھنے وچ اساں سارے برابر ہوں. پچھلیاں امتاں تو اساں برابر ہوں کہ نہیں؟ بولو اچھا بولو. یہ پہلا جڑا توحیدی کلمہ لا الہ الا اللہ اے اور پڑھ دے سن یا اے ہی سی؟ اچھا بولو. تو قیامت والے دڑے او پیچھے کیوں تو اساں اگے کیوں؟ لا الہ فرق ہے. لا الہ الا اللہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ میں تم برابر ہو. یہ جو قیامت کے دن آگے ہو نا یہ لا الہ الا اللہ سے نہیں، یہ محمد رسول اللہ سے آگے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت
اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اب حضور نے یہ نہیں فرمایا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ گل کی تھی نا کہ نا چاچے نے او اللہ نہیں اپنے اللہ نو آکھ مینوں شفا دے. آپ نے پوزیشن سن لی ہے, انگوٹھا بھی ہل, گردن موڑ. او یار میں وقت نہیں ضائع کر رہا ہوں, کسی وجہ سے دہرا رہا ہوں. پوزیشن سن لی آپ نے, بلکہ میں تو ادھی کر کے دستا بھی ہوں. انگوٹھا نہیں ہل سکتا, گردن نہیں موڑ سکتی, یہ تو دیکھنے نال بھی تلک رکھ دیا گلاں. جب حضور نے حضرت جناب ابی طالب نے کہا کہ ادعو اللہ اپنے رب نو آکھ مینوں ٹھیک کرے, حضور نے منٹ نہیں لایا, ایک منٹ نہیں لایا. کیا کرا مننے گا نہیں نا, ہینج کر کے تکیا ہوتے تاکہ اللہم ھذا عمی, اللہم ھذا عمی, اے میرے رب, او مائی گاڈ ہی از مائی انکل, او میرے رب یہ میرا چچا. اللہ کو نہیں نظر آتا چچا؟ چچا بنایا کسے؟ پوچھو بولو, پھر بولو. اللہ ہی چچا بنانا, اللہ حضورت نے میرا چچا ہے. اب ایلیا گل دا مول ادوں پیندا ہی جدوں محبوب ماہی دے منہ چ نکل گئی. او قبلہ, او اللہم ھذا عمی, یا اللہ یہ میرا چچا ہے, اشفی اشفی. یہ انہوں کتنا بڑا لفظ ہے. نہ حضور نے چھو کی تھی, نہ چھا کی تھی, نہ گھٹ دیتا, نہ تویز دیتا, سنساریاں دے قائل ہے, پر اے حضور نے کچھ نہیں کیتا. اشفی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ذرا زور جمع کرے ایسی نہیں آوے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اجے حضور دے منہ چو فے پوری نہیں نکلی. فے وہ جسے ہم قاری فا پڑھتے ہیں, فا بھی فے پوری نہیں, فے بھی پوری نہیں تھی. ابو طالب تمہارا اور کھڑا ہو. سبحان اللہ. اللہ جی جملہ اگلا ہے, اگلا اگلا اگلا. سبحان اللہ والی بات ابھی بھی آگے ہے. جمپ مار کے انہوں نے ایسے 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 دیکھا, بھئی میں وہی ابو طالب ہوں. سمجھ آئی نہیں؟ پر میں وہی ابو طالب ہوں جو ہل نہیں تھا سکتا, گردن نہیں موڑ سکتا تھا. اب آیا جملہ سبحان اللہ والا. ایسے اپنے آپ کو جناب ابو طالب نے دیکھا, پھر حضور کی طرف دیکھ کر کہنے لگے بھتیجے ساری دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے, میں تو یہ حال دیکھ کر کہتا ہوں تیرا رب تجھے مانتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. غور فرمائیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث دیتا ہے روایت میں سنائی سی, کلو آقت یطلب ردائی. اجے اعلیٰ حضرت کا تبصرہ باقی ہے, وہ تو بہت لمبا ہے, اجے اس سے باقی ہے, اجے تبصرہ باقی ہے. چلو ایک جملہ اور سنائی دینا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سن وہابی, ایسی جڑا میں نہیں سنانا چاہتا ہوں سنا ہی دینا. اے روایت لکھ کے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سن وہابی. چاچا کیا کہہ رہا ہے؟ سن وہابی, چاچا کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ تم خدا کو مانتے ہو, بھتیجے میں تو کہتا ہوں خدا تینوں مان جائے. تو یہ لکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن وہابی, جے تم یہ آکھے پئی چاچا گل غلط کر رہے ہیں تو پھر تم یہ دس کے دے سامنے کی تھی, اور اگر غلط تھی بات تو حضور نے روکا کیوں نہیں کہ چاچا چپ کر, او
چاچا جناک چاچا اللہ ہے میری کتھے آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور ہے جی نہیں کیتا حضور تو چاچے تو بھی وڈی گل کر دیتی ہے ایک سی نا چاچے دی گل ہے پہلا اگون حضور دی سنو حضور نے ہاتھ نہیں رکھیا بلکہ کیا چاچا پھر تک لے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا چاچا پھر تو نے دیکھ لیا اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا میں تو کہتا ہوں تو ہی مینو مان جا رب تینوں بھی مان جائے اب بتلائیں جی اب اس کا حل اس کا جواب کوئی ہے کلو آخذ یطلب ردائی وانا اطلب رداکا ہر ایک کا مقصود خدا ہے خدا کا مقصود جناب مصطفیٰ ہے یہی میری باتیں چند کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتی میں کہتا ہوں جب میں نہ نماز کا مخالف نہ روزے کا مخالف کافر ہو کر وہ مرے ہو جڑا اعمال دا منکر ہے اور وہ کیسے منکر ہو سکتا ہے اعمال کا جو جانتا بھی ہو کہ یہ اعمال منسوب کس سے کہ بلا ہم تو اس نظام الدین اولیاء کو ماننے والے ہیں جنہوں نے 70 سال پہلے پاک پٹن کی گلی میں کتا ایک دیکھا پھر 70 سال بعد دلی میں اس رنگ کا کتا دیکھا تو اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو امیر خسرو اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے پوچھا حضرت کیا سبب ہے فرمایا 70 سال پہلے اس رنگ کا کتا پاک پٹن کی گلی میں دیکھا تھا تو جب یہ سامنے آیا تو مجھے وہ بابا کی گلی کا کتا یاد آ گیا اس لیے میں ادبن کھڑا ہو گیا ہمارا تعلق ایسے اولیاء سے ہے ہم نہ منکر صلاۃ ہیں نہ منکر صوم ہیں نہ منکر جنت و دوزخ ہیں مگر یہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں گل نہ نماز دیے نہ روزے دیے گل سے ساری سرکار دیے اگر اعمال کے ہم منکر نہیں پر گل اعمال دی نہیں اساں اعمال چھوڑیں گے بھی نہیں اگر بات اعمال کی ہوتی مقصود سرکار نہ ہوتے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں نمازاں تو ویسے ہی 50 سن کتنی سن اچھا بولے ذرا تو پھر 45 کدھر گئی ہم اللہ نے کتنی بھیجی یہ ایک راز ہے نہ کھلوائیں مجھ سے کچھ باتیں یہاں کرنے کی ہیں نہیں یہ اللہ کے اسرار ہیں راز ہیں اللہ نے نہیں سی پتا بھئی انہیں نہیں پڑھ سکنی تو تنی تنائی یہ تو کسی نے پتا بھی نہیں تو حضور نے آن کے دسے آپ 50 سن کسی نے پتا بولو تو نہ دس دے حضور وچوں وچ گیم بھی ہو جاندی وہ تو سیاں فرمایا میں گیا 50 نمازہ میں موڑ پھر اور موسیٰ پاک آیا نہیں پڑھا ہے میں دس یا کوئی گل ہے کہ موسیٰ پاک کو پتا ہے حضور کو نہیں یار کیا کرتے کوئی خوف خدا کرنا چاہیے وہ حضور پھر ٹر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا جی محبوب ہے نمازاں تھوڑی اگوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ہوں خدا تم ہو رسول یو آر مائی میسنجر بس اونلی نکلو یہاں سے جاؤ پیغام جا کر لوگوں کو دو تمہارا کیا کام ہے کر سکیں یا نہ کر سکیں تم پیغام بھر ہو اے جڑا بابیاں رٹا لائے بس پیغامی تھے پیغامی تھے پیغامی تھے پیغام دے کر چلے گئے اللہ فرماتا تم ہو پیغام والے چپ کر کے لو اور جا کر لوگوں کو بتا دو جڑے پڑھن گے جنت دیں گا جڑے نہ پڑھن گے کھل لا کے دوزخ وچ سٹاں گا یہ میں جانا تو میرے بندے جانا تم تو میرے رسول ہو جاؤ اپنا کام کرو اللہ نے ایسا نہیں بولا اللہ نے تو کچھ اور ہی بولا اللہ نے فرمایا محبوب دس کرنا کیے اے دس کرنا اگر نمازاں کر دیتیاں کٹ مڑ دوجا پھیرا ماریا محبوب کی کرنا ہے کٹ کر دیتیاں کٹ مڑ تیجا پھیرا ماریا کی کر کٹ اور رب کعبہ کی قسم ہے سیدی صاحب اور جتنے علماء بیٹھن رکھاؤ قرآن تے حق سارے دا اے آخری پھیرا سائیاں نیچے ماریا اے پوچھ لو انہاں کو دسو یارو علماء جڑے بیٹھے ہو اور رب رسول نو حاضر جان کے دسو اتھوں پابندی ہو گئی سی کہ ہن مڑ کے آنا نہیں او پابندی کوئی نہیں تھی آخری پھیرا فرمایا استغفر من ربی فرمایا ہم ایک چکر لگاتے ہیں یہ 5 بھی نہ رہتی وہ تو ہمیں آ جا
ایک بات کروں اگر اجازت دو؟ میں بڑی سوچ سوچ کے باتیں کر رہا ہوں، اتنا جتنا آپ کا ذہن ہے. ایک بات بتاؤ مجھے کہ یہ ادھر جو اکیلے میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جو سے آپ کو ایسے کرتے جیسے آپ، ادھر کوئی اور تھا دیکھنے والا؟ کوئی اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی تھی، نہ کہہ کہ یہ بھی نہ تھے، ارے تھے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہاں تو کوئی تھا کوئی اور؟ اللہ ہے نا، حضور ہے. اتنے کدے اللہ پاک یہ آنکھ بھی دینا محبوبہ نہیں مننی، نماز اسا فرض بس چلے جاؤ فرض ہو. کوئی دیکھنے سننے والا تھا؟ کچھ سختی ہو بھی جاتی، کوئی دیکھنے والا تھا؟ انکار ہو بھی جاتا. جیڑا رب کلیاں محبوب دی نہیں موڑدا، جیڑا رب تخلیے میں کوئی آنکھ دیکھن والی نہیں، کوئی کان سنن والا نہیں، انج تخلیے وچ جیڑا محبوب دی نہ موڑے، پرے معاشر کے میدان میں کیسے موڑ دے گا؟ کچھ ہوش کیجئے، مقصود ہیں یہ کون ہے؟ نمازہ نے میں پھر کہہ رہے ہیں منکر نہیں اسی، لیکن یاد رکھ لو نماز و روزہ بھی کھڈے میں چلا جائے گا اگر اس جناب کی محبت نہ ہوئی. اس جناب کی محبت نہ ہوئی حضور پر نور کی تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور انس بن مالک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی راوی ہیں اور روایت بھی انہی کی ہے. وہ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ رأیت رجلا بواد قضا وقضا. یا رسول اللہ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے متخشع، انتہائی خشیت کے ساتھ یصلی، نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا یا ابا بکر اذهب الیہ فاقتل، جاؤ ابو بکر انہوں قتل کر دو. اوکے بیادن میں فلانی جگہ دے بندہ تکیا بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، تو حضور نمازہ ہی پڑھانا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ العاقل تک ہوئی ہل اشارہ. یہ بچیوں گالے صرف نماز نہیں ہوتی تو وہ تو ابو بکر پاک کہہ رہے مررت بواد قضا وقضا فاذا رأیت رجلا متخشع، میں نے ایک بندہ متخشع دیکھا ہے نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا جا انہوں قتل کر دے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے جا فلما راؤ علی تلک الحال فقاریا یقتلہ، انہوں نے دیکھو بڑی تقوی تو نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ پڑھ، یار یہ نماز پڑھ لے پھر اتنا کچھ کر دیں. اس لمبی شروع کی تھی ہوئی سی. ان کی لمبی نمازوں کو نہ دیکھ اور چلے آ، تیری نکی نماز بھی قبول ہے جے دل وچ یار ہے. چند مکھنا ہوش کر، یہ قبول نہیں ہو یار ہے کوٹ مٹھن والے جنے تے میں صدقے جاؤں. او فرماندن جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تم سلطان بھی تم. او جنیاں جے قبول ہو جائے تو سب کچھ تو ہے، نیتے آکر قدنا کم تر لاش ہے لا انسان بھی تو. اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں. اللہ کا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہو گیا. نمازہ تو لمبی ہونے. ابو بکر پاک بے 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 بڑھا ہے. حضور نے فرمایا ہاں بے ابو بکر. یا رسول اللہ وہ لمبی جی پڑھ دے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمرو اذهب الیہ فقتل، فرمایا جا عمر انہوں وڈ دے. وہ حضرت عمر گئے اتنے تک کیا وہی حالت لمبی کہ جی. فلما راؤ، جب انہوں نے دیکھا علی تلک الحال التی راؤ ابو بکر، وہ جدوں اتنے پہنچے انہوں وہی حالت تک کی جڑی حضرت ابو بکر صدیق نے. موڑا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں وڈا تو صحیح ہی پہ نماز ہی نہیں مکدی پی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی
فرمایا اٹھے علی جاؤ نو وڈ دے. تو مولا علی اٹھے نا تو نکلے باہر. حضور نے فرمایا علی کو اگر ملتا تو ٹکڑے کر دیتا, پر علی دے جان تو پہلے آگو نعرہ حیدری, اتنا اونچا نعرہ حیدری آگو سارے پریشان ہو جانے بھئی حیدری علی حین تھے. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, آچاریا, نعرہ یال. اچھا جی. وہ پھر مولا علی گئے تھے. وہ موڑا ہے پھر مولا علی فرماتے ہیں حضور مولا علی دا انداز دیکھو. فرماتے ہیں حضور نے گل کے آدھے حضور یہ عاجز اتھے گیا ہے انہو لم یراؤ, اس مسکین نو نظر نہیں آیا. رنگ دیکھو مولا علی دا. تو حضور نے فرمایا گل سنو سارے صحابہ, ابو بکر پاک نو بھی, عمر پاک نو بھی, علی پاک, فرمایا سارے سنو. فرمایا اِنَّا عَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. فرمایا اے دے سنگی چوکھا قرآن پڑھن گے, انہاں دی کنڈی تو تھلے نہیں اترے گا. اصل میں قرآن کوئی وابی تھوڑا ہی ہے, قرآن بھی عاشق رسول ہے نا. تے ایتھے نا پھس جاندہ ہے, رکدہ ہے, پہلے اندر چاہتی پاردہ ہے تھے سائیں ہے. اے ایتھے قرآن رک جاندہ ہے, اندر چاہتی ماردہ ہے, ادھر سائیں ہے. جے سائیں ہوئے تو قرآن چھال مار کے ایتھے آ جاندہ ہے. نہیں تو قرآن تھلے جاندہ نہیں, چونکہ قرآن تو بڑا عاشق رسول ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نو پڑھو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ قرآن مصحف پاک, وہ قرآن ادھر دیکھیں. حضور نبی پاک جب ایسے قرآن کھول کر پڑھنے لگے تو تلاوت کرنے لگے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں تلاوت ایک طرف سے نہیں ہوتی تھی, بلکہ سرکار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن سرکار کی تلاوت کرتا ہے. تو قبلہ قرآن تو کنڈی تو تھلے جاندہ ہی نہیں, وہ پہلے تکدہ ہے سائیں ہے. تو جے سائیں ہوئے چھال مار کے وچ میں آ جاندہ, تو جے سائیں نہ ہوئے پھر ایتھیر پھنسیا رہے, لعنت کردہ رہے, تیرے تے لعنت ہے, تیرے تے لعنت ہے. پوچھ لو علماء نے کاریاں دے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قل اللہ احد, لعنت تیرے تے کمینے ہیں. تو کہ اللہ نو ایک مندہ ہے, جے اللہ نو ایک من نہیں تو دے یار نو میں ایک من. لیسا کمثلہ, خدا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے, اس کا خدا ہونے میں مثل کوئی نہیں, مصطفیٰ کا مصطفیٰ. اے دے نعرے دا جواب ضرور دے ہو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تشریف رکھیں. اب سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو قبلہ؟ تشریف رکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, جے نہیں تو پھر کوئی عمل بھی قبول. اچھا یہ غور فرمایا, حالانکہ عمل جڑے نے وہ عبادت ہے. عمل کیا ہے؟ اے میری طرف دیکھو, سارے میری طرف دیکھو. اعمال کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اب حضور نے فرمایا اسے قتل کر دے, وہ کیا کر رہا تھا؟ مگر وہ عبادت تھی نہیں. ایک چیز ہوتی ہے صورتن, ایک ہوتی ہے مانن. صورتن عبادت تھی, مانن نہیں. پھر دماغ میں رکھنا, صورتن عبادت تھی, مانن نہیں. مانن کیسے نہیں؟ یعنی شکل میں تو وہ عبادت ہے, عبادت کی شکل ہے, لیکن اگر وہ مانن عبادت ہوتی تو حضور اسے قتل نہ کرواتے. اور دوسری طرف دیکھو, سنو, یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے اور میں اس کا ترجمہ بھی ساری کا نہیں کروں گا, صرف علماء کے لیے اشارے ہیں. اور آپ کو بھی کچھ جو
تھوڑا سا بھی شک رکھتے ہیں عربی شریف سے ان کو کچھ نہ کچھ تعین ہوگا. بخاری شریف میں ہے, راوی انس بن مالک ہے, راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں, آپ غور فرمائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرب الخمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکتوه. قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضربنا بثوبه وبنعله وبيده وقلنا ما استغشيت من رسول الله وما خشيت الله تعالى. فقال بعضنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغزاك الله تعالى. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغير وجه لونه ثم قال لا تقولوا هكذا لا تقولوا هكذا بل قولوا اللهم اغفر وارحمه والذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحبني ويحب الله. اے بخاری شریف کی روایت. ایک طرف بندہ جناب نماز پڑھ رہا ہے, حضور نے فرمایا پھٹ دیو, چھک دیو, قتل کر دیو. تو دوسری طرف اے بندہ شارب الخمر, علماء سمجھ گئے ہو, شارب الخمر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور آ گیا محفل میں. حضور نے فرمایا اس کو ملامت کرو, یہ کام نہیں تھا کرنا, اگر کر لیا یہاں نہیں تھا آنا. صحابی فرماتے ہیں کسے ماریا ہے, کسے انہوں کپڑے نل ماریا ہے, کسے انہوں موزے نل ماریا ہے. انہوں کیا مستقشیت میں رسول اللہ, حضور سے حیا نہیں آتی اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے بیچ میں سے کہہ دیا اللہ تینوں ذلیل کرے ہوئے. وہ جدوں تک انس بن مالک کہتے ہیں ایسا انہوں مار دے شر دے رہے, ادوں تک تو حضور ہس دے رہے, پر ٹھیک ہے انہوں چھکو سمجھا ہوئے نو. لیکن جیسے ہی ہم میں سے کسی نے کہا نا اس کو کہ اللہ تجھے ذلیل کرے, حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور حضور نے فرمایا خبردار یہ کہو کہ اللہ اسے ذلیل کرے, بلکہ یہ کہو کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, اس پر رحمت کے دروازے کھول دے. اچھا کیوں؟ اب یہ بڑا مسئلہ تھا کہ حضور ایک ایسے بندے کے لیے دعائیں بخشش مغفرت کروا رہے ہیں صحابہ سے اور رحم کی دعا کروا رہے ہیں جو سیدھا سیدھا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر آیا ہے, تو ضروری تھی اس کی وضاحت. تو حضور نے فوراً فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں یہ جانتا ہوں اس کا گناہ اپنی جگہ, اس کے کلیجے میں اللہ کی بھی محبت ہے, مجھ محمد کی بھی محبت. ہن بولو نعرہ رسالت. معلوم ہوا کہ حضور کی محبت ہو, حضور کی محبت تے پھر رب گناہ نہیں چھڑدا. جے حضور دی محبت نہ ہوئے تے رب نیکی نہیں رہن دیندا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اور ایمان والوں میں صدیق, عمر, عثمان و علی وغیرہ ہم رضوان اللہ تعالیٰ, پوری جماعت صحابہ شامل. اے سبب ہے پترو, نہیں تو ساڑھے تو زیادہ حضرت علی نمازہ نو جان دیں یا تھوڑے جان دیں. اچھا بولو, پھر بولو, اور بولو. مولوی سے وہ زیادہ علم ہے یا مولا کو؟ تو انہوں نے نماز اثر باری نہیں. سرکار یہاں سر مبارک, مولا علی کی گود میں رحمت للعالمین, مولا علی کی گود میں رحمت للعالمین ہے. اور مولا علی کی آنکھوں سے جو آنسو آیا تو وہ وہاں اس آنسو پہ بھی قربان جس کا محل خد مصطفیٰ. حضور نے چشمین مبارک کھولی, فرمایا علی گل کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز اثر فرمایا تو میں نے جگایا ہوں گا. عرض کی تھی نمازی تو ہوں پر ایسا بھی نہیں, نمازی تو ہوں میرے مولا مگر آپ کو جگا کر. حالانکہ حضور پر نور پر وحی اتر رہی تھی اس وقت. چلو یہ دیگر مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ, میں ساری حدیث پر کلام نہیں کروں گا, اس کے ایک صرف حصے پر, ایک پارٹ پر کلام کرنا چاہتا ہوں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ یہ مولا علی کو نماز کی اہمیت کی خبر نہیں تھی. اچھا بولو, علی کو اگر خبر نہیں پھر کسے خبر؟
اور وہ علی جو یہ فرمائیں، پوچھنے والے نے پوچھا سیدی صاحب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا سے پوچھا کیا آپ نے؟ آگے سے جواب دیا لمرقہ ولم اسجد حتی اراه، ہم تو اس وقت رکوع ہی نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہی نہیں جب تک خدا کو دیکھنے نہیں۔ ایک بات تو مجھے رحیم یار خان والوں پوچھنے کا حق دے دو، اگر اجازت ہے پوچھو۔ جس نماز وچ ہنج کر کے علی اللہ پاک نو تک دیں، او نماز علی المرتضیٰ پاک نے حضور کی نیند پر واری۔ ذرا میں مجمع نو ایک باری تک لین دے، جس نماز میں علی پاک دیدار خدا کرتے ہو، او نماز وار دی تھی۔ کی تھی؟ وارنا کنوں آدھے؟ یہ دے بھی میں تبصرہ کروں گل کرے ہوئی پسے جاندی۔ واری کیا چیز جاتی ہے، اور جو چیز واری جاتی ہے، جس پر واری جاتی ہے وہ اس سے افضل ہوتی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، تجھ پر نہیں، تیری نیند پر واری، نیند پر۔ اور جو واری وہ نماز ہے، اور جس پر واری وہ نیند ہے۔ اگر نیند حضور کی علی کی نماز سے بہتر ہے تو نماز حضور کی کا عالم کیا ہو؟ چلو چلو ادھر بھی نہیں آنے دیتا آپ کو، ایک اور طرف لے چلتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ جو واری یہ مولا علی یہ گھاٹے دا سودا کر دے تساں دسو رحیم یار خان والے ہو، گھاٹے دا سودا کرو۔ ایک مکئی دی بوری ملدی ہوئے 500 دی، ایک ملدی ہوئے 500 دی، تو ہوئے بھی دوویں مکئیاں چنگیاں ہو تو تساں کیڑی لینی؟ تساں گھاٹے دا سودا نہ کر دیو، مولا کر دے۔ آخر وہ ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ایک لے رہے ہیں، تو تو یہ نہ کہہ کہ انہوں نے دیدار خدا چھوڑا، تو چل رہے۔ دیدار انہوں نے کسی صورت میں نہیں چھوڑا، جے سن سکتا ہے تو سن، بس انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ ادھر بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا، آج اللہ کو کیسے دیکھوں؟ ویسے روز تو ایسے دیکھتا ہوں، آج ایسے ہی اس کا جمال ویسے تو رکوع اور سجدے میں دیکھتا ہوں، آج اس کا جمال میری گود میں ہے، آج رکوع کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہی جمال خدا کا دکھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ قبلہ بیٹھو تشریف رکھو، میں کہوں گا حضور سے وفا کرو، اچھا کرو گے وفا حضور دے نال دا؟ اجے بھی گلہ میں تواڈی عقل دے مطابق کیتیاں، میں قرآن دی قسم چاہ کے آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ساتھ تواڈی گزری ہوئی عشق رسول وچ ایک ساتھ تواڈی زندگی دیاں ساریاں خطاواں تے قلم پھیر دے سی۔ بیلیو ایک سانس اگر تمہاری حضور کی محبت میں گزری ہے، یہاں تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں ایک سانس جو حضور کے نام پر گزری، اس نے تمہاری گناہوں کا بالکل کھلیانوں کے کھلیان جلا دینے۔ اور ویسے بھی گھبرانا نہ اگر سننی ہو، بالکل نہ گھبرانا، گھبرائے وہ جس کے پیچھے سرکار کا ہاتھ نہ ہو۔ تجھ کو اور مجھ کو ویسے بھی بشارت ہے، کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، فرمایا جب قیامت کے دن لوگوں کی منہ بند ہوں گے، اور اس میں سارے نبی بھی ہیں، تمہارے دماغ میں رکھنا، سارے رسول بھی ہیں سلام اللہ علیہ، حضرت سیدی پاک بھی جان دیں، اور بھی تھے علماء بیٹھے ہیں، انصت جون سے تو انصاتن، اس کا مطلب ہے نست کسے کہتے ہیں، ہونٹ پر ہونٹ چڑھا ہوا ہو،
تو دنداں تے دند ہوں، بندہ بول نہ سکے. فرمایا جب لوگوں کے منہ بند ہوں گے، لوگوں کے منہ بند ہوں گے، اس وقت سرکار کریم فرماتے ہیں انا خطیبہم، قیامت کے دن میں محمد خطاب کروں. یہ حدیث شریف ہے کہ بلا میں نے کوئی گل یاد آ گئی، چلو سنانا ہوتا. ما جناس ہو اے جلسہ تے کونے جلسہ کرایا نا اس دنیا میں جلسہ تساں کرایا ہے، تساں میں نو بلایا خطیب میں مفتی اقبال چشتی صاحب وغیرہ کوئی بھی ایتھے تساں جلسہ کرا رہے ہو، کران والے تسی ہو، بندے بلان والے ہو، پھر ایک خطیب ہے. ایک قیامت والا جلسہ خدا کرائے گا. یجمع اللہ یوم القیامت الناس، اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا. اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محفل معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور فرماتے ہیں میں خطاب کروں گا اور لوگ سارے گٹھے ہوں گے. وانا قائدہم اذا وفدوا. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے قیامت کا دن کہاں معاشر کا میدان لگے گا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے میرے. آگے آگے میں ہوں گا، 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہوں گے. ایک کسی نے نبیوں بچوں میں نہیں پتا اشر دا میدان کتھے لگنا ہے، دھیان رکھیا ہے. سرکار فرمایا انا قائدہم. اے دیکھو میں یوسف شاہ نو کہا پہ پتہ کر سٹیج دے پچھلے پاسوں آونا ہے کندروں آونا ہے. ایتھوں ایک سنگی دوست اساں نال لے رحیم یار خان دے تے انہاں سانوں گلیاں وچوں ولا ولو کے ایتھے تک لے آئے ہیں. اب یہ تھے آگے آگے، ہم تھے پیچھے پیچھے. راہ دکھانے والا آگے ہوتا ہے، راہ دکھانے والا آگے ہوتا ہے جس کو پتہ ہو. حضور فرماتے ہیں آنا قائدہم، فرمایا کائنات پیچھے ہوگی، میں آگے ہوں گا چونکہ اس راہ کا میرے سوا پتہ ہی نہیں. میرے سوا فرمایا نہیں پتا کسی کو آنا. اور اگلی گل جڑی میں تقریر کے اینڈ میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں موریں لگ جائیں عشق کی. حضور نے فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا آیَسُوا. اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور اے حضور کے غلام اور یہ محفل میلاد کے انعقاد کرنے والے مسلمان اور اس میں شرکت کرنے والے مسلمان، ہوش کر اور سن اپنے آقا کا فرمان. فرمایا انا مبشرہم اذا آیسوا. اس سے بڑا پیغام تجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا اور میں خوش کروں گا اس وقت اپنے امتی کو جب اس کا منہ لٹک جائے گا، مایوس ہو جائے گا. جب وہ مایوس انا مبشرہم، اس وقت ہم آئیں گے سامنے اور کہیں گے اے ہنسے ہم ہیں نا. انا مبشرہم، انا مبشرہم، میں اسے خوشخبری دوں گا اذا آیسو، جب وہ مایوس ہو اور ہوش نہ لگلا. جملہ سنو، فرمایا وَأَنَا قید ہوگا، میں اسے سفارش کر کے چھڑا لوں گا. میں اسے سفارش کر کے، اچھا بولو، میں اسے سفارش کر کے چھڑا لوں گا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حضور فرماتے ہیں انا مبشرہم مشفعہم اذا حبسوا. جب تم قید کر لیے جاؤ گے تو میں تمہیں چھڑا لوں گا. اب بتاؤ ایسا آقا کوئی ہے؟ بولو. قبلہ حضرت انس بن مالک پاؤں دبا رہے، لتاں دبا رہے، سائیاں دی کلے تنے تنہا بیٹھ گئے. حضرت انس بن مالک کہنے حضور میری مدتاں دی خواہش سی
میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھاں. حضور نے فرمایا پوچھ. ادھر توجہ جی, آخری بات. حضور نے فرمایا پوچھ. انہوں نے عرض کی تھی حضور قیامت والے دن مجھے چھڑا لو گے؟ یہ دیکھو صحابہ گلاں کے پہ کر دیں. قیامت والے دن مجھے, حضور نے فرمایا انا فاعل. ٹینشن کس چیز کیا؟ یہی کام کرنے کے لیے جاؤں گا. انا فاعل, یہی تو کروں گا. انہوں نے کہا حضور اتھے صحابہ بہت ہوندے نے, رش ہو جاتا ہے, آپ ہی کہتے ہو میری امت بہت بڑی ہے, ہم نے تو حضور ابھی دیکھا ہی نہیں ہے, قیامت تک کے غلام آئیں گے, ادھر یا رسول اللہ رش بہت ہوگا, تو مجھے چھڑانے کا تو آپ نے کہہ دیا چھڑا لوں گا, پر حضور میں آپ کو وہاں ڈھونڈوں گا کہاں ڈھونڈوں گا؟ حضور نے فرمایا پل تھے. ایک مرتبہ میں کراچی جا رہا تھا کسی تقریر کرنے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نا, تو ایک سنگی بیٹھا میرے نال, اور وہ مجھا میں بھی ذرا تھوڑی جی ہلکیاں کرنا اتوں, تو کئیوں تکیا سنیا نا, ہے بھی ویسے بھی 8-9 سال پرانی گل ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کوئی امیر صاحب ہے, امیر صاحب کہیں کوئی چلا ملا لگانے کے لیے جاتا ہے. برابر آ کر میرے بیٹھ گیا, تو کلپ کٹ کے نا ایک مولوی صاحب نے, جڑے آج کل عمران خان خلیفۃ اللہ سمجھتے ہیں, تو وہ روندے بھی بہت نے ٹی وی تے اکثر رمضان شریف, تو وہ مولوی صاحب کا کلپ میں نے کٹ کے دستا ہے. تو اس پہ جی آپ یہ امیر صاحب یہ کلپ سنو. اچھا انہوں نہیں سی پتہ یہ امیر کیا ہے آگے. وہ کلپ جڑے کٹ کے سنو, تو کلپ کیا تھا؟ کلپ تھا جناب کہ پل سرا سخت ترین مقام, بال سے باری بھائیو بھائیو, نک پھر رہنے نہیں کرے بھائیو, بال سے باریک تلوار سے تیز, اتنا شدید مقام ہے, وہاں سے اللہ کی پناہ کوئی گزر نہیں سکتا, جیسے ہی تم گزرو گے آدھے کٹ کے ادھر آدھے ادھر. بلے ہو جنے دیو پترا, مولویا کڈ کڑا کے دیتے نہیں, ایسی تبلیغ کیتی ہے کہ ساری زندگی تواڈی نمازاں پڑھے آدھے کٹ کے, مسیطاں بنواؤ تساں, مدرسے بنواؤ تساں, نعرے مارو تساں, درود استغفار کرو تساں, پھر کٹ کے بھی آدھے عید آدھے عید. تو پر وہ انڈیا کا پنڈت بولے ہو آگے پھر ادھر ہی آ جاؤ, جب ادھر ادھر تو ہم شرم کرو کچھ. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی پل سے گزریں گے. حضور فرما رہے ہیں انس پل پر مجھے ڈھونڈنا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہم اے پھڑے جی قبلہ, میں نو کچھ کر لین دے, اللہ جانے موڑ میں آواز نہ آواز, زندگی کا پتہ نہیں ہے, تو بیٹھے رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ جب ہم پل سے گزرنے لگیں گے بال سے تلوار سے تیز, تو جتیاں بھی پیروں وچ بولو بولو اے قبر جتیاں ہوندیاں دڑ ہیں, ننگے ہی ہوئیں گے نا, کفن کفن پائے ہوئے ہونے نا وہی. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب ہم گزرنے لگیں گے پیروں میں چپل تو ہوگی نہیں, تو بال سے باری تلوار سے تیز. تاں میں تو انواتا میں جمیل دیاں سنیاں نے, ذرا جمال دیاں بھی آدھا ادھر ہرگز نہیں. اللہ فرمائے گا مصطفیٰ یہ تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے. ہوش کیجئے تو توجہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہم بھی گزریں گے, ہم بھی گزریں گے, لیکن ہم کیسے گزریں گے؟ ایسے نہیں گزریں کہ کٹ نہ مروں. وہ فرماتے ہیں تھلے تو کوئی تکو گا تو گروں گا نا. وہ سمجھ آ رہی؟ اور کتنا مجھے بتائیں, یوسف سامنے ہو, انگلیاں کٹ جائیں, خبر نہ ہو,
وہ ملا کو سمجھ نہیں آ رہی یوسف کا آقا سامنے کھڑا ہے اور تو کہتا ہے ادھر ادھر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ سامنے ہوں گے. ارے ہم نے تو ساری زندگی اس دیدار کے لیے گزاری ہے, ان لمحوں کے لیے. سامنے سرکار ہوں گے, پاؤں میں چپل نہیں ہوگی اور حضور کی نظر ہم پر پڑے گی. حضور سلم سلم فرمائیں گے, یا اللہ سلامتی کرنا, یہ میرا ہے, یہ اگے اللہ طلبگار رضائے مصطفیٰ ہے. حضور طلبگار ہیں, وہ طلبگار رضائے مصطفیٰ ہے. احمد رضا فرماتے ہیں اب پل نہیں رہے گا, جبریل کے پر ہوں گے, جبریل کے پر ہوں گے. اور پھر فرمایا اینج کر کے میں رقص کروں گا زور سے اور مجھے ہوش نہیں رہے گی. فرشتے بھی حیران ہوں گے یہ کون ہے, ہم کہیں گے بسم المصطفیٰ کے قاتل. قبلہ زور سے بولیں, اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. حضور کے ہو جاؤ بس, قبلہ حضور کے ہو جاؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں, قسم خدا کی ابھی میں میری یہ بیان کر کر کے میری قوت طاقت جواب دے جاتی ہے, وگرنہ میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ زندگی گزر جائے اور گلنا حضور دیا ختم نہ ہو. حضور کے ہو جاؤ, حضور کے ہو جاؤ بس, حضور کے ہو جاؤ. جو خدا کا بس اتنا راز ہے جیڑا حضور دا خدا کا ہو گیا. اونج کہتے تو انو اے وہم ہے, اللہ اللہ کرن اللہ لبے گا, اے وہم ہے. فجر کی نماز پڑھو, 11 باری تکبیر اللہ اکبر ہے اس میں. کتنی باری؟ اللہ اکبر گنو, اللہ اکبر. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوئے تو پھر اللہ اکبر, پھر جلسے میں اللہ اکبر, پھر سجدے میں اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر رکوع سجدے چ اللہ اکبر, پھر جلسے میں اللہ اکبر, پھر سجدے میں اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. قادے میں کتنی باری؟ 11 باری اللہ اکبر کیا. مولوی نو گردن تو پکڑو جڑا بکواس کرتا ہے اور اس کو بولو یہ حدیث سن. آپ فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فی علی وعلی اطرتی لم تقبل منہ. فرمایا اللہ دیکھتا رہتا ہے مصلی کی نماز کو, قبول اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا. کچھ ہوش ہے, 11 باری اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ جی تک قبول نہیں تو ایک بار کیا اللہم صلی علی محمد, وہی اللہ اکبر کہتا ہے قبول کیا قبول کیا قبول کیا قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں حضور کا نام اللہ کے نام سے بڑا نہیں ہے, لیکن اس بڑے سے پوچھ تو صحیح اس کے بغیر قبول کیوں نہیں کرتا. گل ساری. اللہ مجھے اور آپ کو ان کی محبت اور ہمارے سینے کے اندر حضور کا عشق ایسے داخل کرے جس طرح خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت صاحب کی بلا اٹھیا نہیں, شکریہ ادا کر لینے دے سارے. حضرت صاحب کی بلا علامہ مولانا کی بلا سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بفیوضہ. آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں, بے پناہ شکر گزار ہوں. یار شکریہ ادا کر لین دو, شکریہ ادا کر لین دو. او بھائی یہ حدیث شریف ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جیڑا بندے دا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ دا بھی کر سکدا. یہ حدیث شریف. تو میں تقریر سے پہلے نام کو اور کوئی نہیں لیتا, یہ میرا طریقہ کار ہے سرکار کے نام سے, لیکن اینڈ میں یہاں بھی شکر ادا نہ کرنا اپنے میزبانوں کا یہ ظلم ہوگا. اس لیے تھوڑی دیر 2 منٹ رک جاؤ. حضرت صاحب کا میں شکر گزار ہوں, ان کی محبتوں کا. حضرت جی آپ کا, حضرت جی آپ کا, آپ کا, حضرت جی جتنے سٹیج پر بیٹھے ہیں آپ کا سب سے زیادہ, چونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور پاک کا جب میں نام لے رہا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ میرے نشانے پر تھے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اس آنسو کی وجہ سے مجھ جیسے کتے پر بھی رحمت کی نظر ہوتی ہے. یہ پکی بات ہے. ایک خطیب, بہت مایا ناز خطیب تھا, عربی کی ایک کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے. تو وہ فوت ہو گیا, بڑا گناہگار تھا لیکن خطیب اچھا تھا.
فوت ہوا تو کسی نے اس کے فوت ہونے کے بعد دیکھا جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے. اس کا ایک یار تھا, اس نے کہا یار تو نیک تو نہ سائیں, جنت تیرا باغ تینوں ملیا. انہیں کہا میں ایک دن تقریر کی تھی, میرے مجمع وچ ایک بندہ رو پیا, وہ دی اکھ وچ نمی آئی. میرے اپنے اعمال تو اتنے چنگے نہیں سن, تو مینوں فرشتیاں نے دسیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے اس کو اس روز اس مجمع میں بیٹھے ہوئے روتی آنکھ والے کے سبب بخش دیا تھا. عاجزی بھی رکھنی چاہیے تھی, اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے تو دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہیے. کیا پتہ کوئی بچہ ہی یہاں بیٹھا ہو جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. لیکن بالخصوص وہ لوگ جن کی آنکھیں نم ہوتی ہیں وہ بھی کبھی سرکار کے نام پر ان کے عشق میں اور کبھی خشیت الہی سے وہ مقبولان برگاہ خدا ہوتے ہیں. ایسا قبلہ سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں شکر گزار. آپ کی جو پوری انجمن ہے, ٹیم ہے, مجھے تو نام معلوم نہیں ہے, اس انجمن کا کوئی یقیناً ہوگی, مرکزی انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے جیسے بتلایا گیا کوئی تقریباً اللہ اکبر کبھی. آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی سب کی عظمت کو سلام. اللہ حضور یہ آپ پر نا سرکار کی نظر ہے. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں حضور آپ سارے چنے ہوئے ہو, حضور آپ چنے ہوئے ہو. اب مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی ادا اچھی لگی حضور کو. اللہ پاک نے اللہ ان کو اس نے دے اے جی اونج نہیں کوئی جی ادھر ٹر سکتا جی, اے جب تک سائیاں دی مہربانی نہ ہو. جی اللہ جی آپ نے بھی اس طرح عطا فرمایا کہ بلا اس طرح ایک دوسرے دا نام لے کے انہوں شاباش دینی چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ حضور نے فرمایا جیڑا چنگا کرے نا کم چنگا وہ دی تعریف کرو. اللہ پاک اللہ بیٹھ جائے جی. اللہ پاک جی تو انہوں سارے سلامت رکھے, اور اللہ پاک تو انہوں اس طرح اساں سارے انہوں اینج جس بیٹھے ہو نا قیامت والے جڑے حضور دی قدماں چ کھڑا کرے. خوش نصیب ہیں آپ سارے, خوش نصیب ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنا بڑا پروگرام اور اتنی مدت سے تسلسل کو قائم رکھ کر کروانا یہ محض عطائے نگاہ مصطفیٰ ہے. اصل فیض تو سارا انہوں نے ہے جی. ہاں یہ زندہ ہو زندہ. یہ حضور کوئی اگر کوئی مرد اتوں لنگ جائے نا مدتاں تک وہ تھان گواہی دیں دیئے اتوں کوئی مرد لنگ جائے. یہ فیض دے گئے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میرا سلام اور میری طرفوں دست بوسی اور قدم بوسی, اور میرے واسطے انہوں نے دعا خاص کرنا. بابا فرید پاک رحمت اللہ علیہ جاندے سن کرے تے ادوں ہے کھوٹیاں کوڑیاں تے سفر سی. وہ راہ وچنا گرمی سی, ایک درخت نہ ٹیک لا کے اج بیٹھے راہ دلی کرے جاندے سن. وہ کسے نال آپ نے صرف حضرت نظام پاک سن. مدت گزر گئی, کوئی 40 سال ہو گئے, 50 سال اس گل 40-50 سالاں بعد اتھوں کوئی قافلہ گزریا ہے تے اس درخت دے نیڑے جدوں آیا نا انہاں دے دل وچ عشق تے محبت تے سوز ود گیا. وہ جدوں اتھوں اٹھے تے سدھے آئے نظام الدین اولیاء پاک کو. انہاں آگیا حضور وظیفے بھی پڑھ دے آئے ہیں سارے راہ, لیکن جدوں فلانی جگہ تے آئے ہیں تو زور ود گیا ہے عشق وچ. ایدی کی وجہ ہے؟ تو آپ نے رونا شروع کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا 50 سال پہلے میرے بابے فرید نے اس بوٹے نال ٹیک لائی. یہ جڑا میلہ ہے یہ ہے غزالیہ زمان, انہوں دی برکت ہے. اچھا مجھے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے, یہاں آنے سے پہلے بتائی گئی ہے, یہ ساری بات مجھے بتائی گئی. 63واں پروگرام ہے یہ بھی بتایا گیا, اور آپ سب حضرات کے متعلق مجھے مفتی صاحب میں نے بڑا ہی پابند کیتا ہے. وہ اصل جو میں میری ایک عادت ہے پروگرام کوئی نہیں, میں کٹ بازی مرضی ہوئے جانا نہ جانا
تو مفتی صاحب جی مفتی اقبال صاحب نے مینو کیتا میسج انہوں نے کہا بھائی آپ کلندر آدمی ہو تو کہ کلندرانہ روش اختیار کر کے وہ ایک باری میرے منہ در تکنا ایک باری اس باری تشریف لے جاؤ تو پھر اگوں میں تنوں نہ تو میں پھر میسج کیتا ہے گھبراؤ نہ میں اتنے حاضر ہوا گا پھر جناب نہ رابطہ ہو گیا تو اللہ آپ کو عزتاں دے اور اللہ آپ دیا نسبتاں قائم رکھے اللہ انہوں نے بھی عزتاں دے اور اے جڑے بندے نے انہوں تے 7 باری شکریہ دیکھو نا یہ انجمن والے ہیں ان کا شکریہ ادا کر چکا ہوں حضرت جی کا بھی کر چکا ہوں آپ کا 7 گنا زیادہ شکریہ اس کی خاص وجہ ہے ان حضرات نے تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے کوئی جنرل سیکرٹری کوئی صدر کوئی چیئرمین حضرت بھی یہاں کے اس خطے میں عام کردار رکھتے ہیں آپ لوگوں کا بیٹھنا بہت معنی خیز ہے دکاناں کھولنیاں اللہ وانیاں زمیناں وچ فیکٹریاں وچ جانا اپنے کاروبار کرنے پھر بھی رات کو بیٹھ کر ذکر رسول یہ وہ بات تھی جس پہ حضور نے فرمایا پوری جماعت کو گٹھا کر کے صحابہ توبہ من رانی وامن ابی اے میرے صحابہ تمہیں مبارک دیتا ہوں میں ایک مرتبہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے پھر فرمایا اور میں ان کو 7 مبارک دیتا ہوں چیڑے توڑے تو بعد آمن گے صحابہ اکرام نے عرض کی حضور وہ کیوں سانو ایک باری انہوں نے 7 باری فرمایا تم نے چاند توڑتے دیکھا سورج موڑتے دیکھا گٹلیاں اگتے دیکھا جابر کے مرے بچے زندہ ہوتے دیکھا کالے رنگ کے حبشی پر میں نے ہاتھ پھیرا اس کا حسن و جمال میں بدلنا دیکھا یہ دیکھ کر تمہیں ایمان لائے انہیں 7 مبارکیں جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں پھر بھی آکھن گے صدقے یا رسول اللہ تو تساں سارے انہوں مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہلا کھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہلا کھوں سلام جن کے آگے سروراں خم رہے اس ریتا رفت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہلا کھوں سلام اور جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان جس کے در کو رب نے کہا در میرا جس کے در سے غریبوں کا دامن بھرا جس سے اب تک نہ کوئی بھی خالی گیا جو کچھ مانگا سب کچھ مل گیا اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ اب رجود و سخا کس پہ برسا نہیں
تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لا دست بستہ ہے کھڑے، آقا تیرے غلام پیش کرتے ہیں غلام۔